السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ بے شک قیامت آ کے رہے گی، میں اسے خفیہ ہی رکھنا چاہتا ہوں، یا قریب تھا کہ میں اس کو خفیہ رکھوں تاکہ جزا دی جائے ہر جان کو اس چیز کی جس کی اس نے کوشش کی۔ آیت نمبر 15 سورہ طٰہٰ۔ یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بات گزشتہ درس میں واضح کر دینے کی کوشش کر لی گئی کہ سورہ طٰہٰ جو ہے بنیادی طور پر اس کا بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے پر مشتمل ہے۔ اس کی آیات دیگر عام آیات کی نسبت مختصر آیات ہیں، زیادہ تر آیات، اور یہ 135 آیات کی صورت میں سے جو 90-92 آیات ہیں وہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے بارے میں۔ اگرچہ اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تو وہی ہے کہ اللہ کریم نے مشرکین مکہ کو انذار بھی فرمایا ہے، ان کو تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور غالباً جو اس قصے کے بیان کا مقصد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے بغیر کسی اسباب کے اور افرادی قوت کے اس بڑی مملکت کے اندر فرعون کی فرعونیت کے باوجود، اس کی ساری سرکشی کے باوجود، اس کی ساری طاقت کے باوجود، اس کے پاس وسائل اور مادی قوت اور افرادی قوت ہونے کے باوجود جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے کامیابی عطا فرمائی، گویا یہ قصہ اس موقع پر بیان کرنے کا مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو یہ تسلی دینا ہے کہ بالآخر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ پہلی 8 آیات میں تمہیدی مضمون جس کا ذکر پچھلے درس میں ہو چکا، اس کے بعد آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے، درمیان سے ہوتا ہے، جہاں نبوت ملی وہاں سے ہوتا ہے، یعنی اس کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بقیہ زندگی اس کا ذکر یہاں پہ نہیں۔ ویسے تو میں نے عرض کیا کہ قرآن کا اسلوب کہانی سنانے کا کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ ایک پوری کہانی کو ایک کہانی کے طور پر بیان کیا جائے، صرف وہ پہلو بیان کیے جاتے ہیں جو جس مقام پر عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے جو بیان کرنے مقصود ہوتے ہیں وہی اللہ کریم بیان کرتا ہے۔ اسی لیے تکرار بھی ہے، بعض اوقات کوئی ایک پہلو جو ہے وہ بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو تکرار بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہ گفتگو کا آغاز وہیں سے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات یاد کرو، اذ رأى نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی۔ تو آگ کب دیکھی تھی؟ جب وہ واپس آ رہے تھے مدین سے، تو آگ دیکھی، آگ لینے گئے تھے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی اور حکم ہوا کہ آپ
جو طوا کی مقدس وادی میں ہیں، آپ اپنے جوتے اتار لیجئے اور اللہ کریم کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے اس کو غور سے سنیے۔ اور وہ وحی کیا تھی؟ اس کی بنیاد توحید تھی۔ اننی انا اللہ، سارے نبیوں کی جتنی بھی دعوت ہے اور ان کو جو بھی وحی کی گئی ہے اس کی بنیاد توحید ہے۔ انا اللہ لا الہ الا انا، اور پھر شرک کی نفی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ فاعبدنی، یہ اس کا عملی پہلو ہے کہ بس میری بندگی کیجئے۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز پڑھیے۔ یاد کے لیے نماز پڑھنے کے حوالے سے جو اس کے 2-3 مفاہیم ہیں اس کے بارے میں بات ہو چکی گزشتہ درس میں۔ میں صرف 1-2 باتیں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے لیے اعادے کے طور پر عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو نماز کا عبادت کے ساتھ الگ ذکر اس لیے کیا کہ یہ بنیاد ہے تمام عبادات کی، اور اس سے عبادات کا نظام شروع ہوتا، 5 وقتہ نماز اس سے آغاز ہوتا، یہ باٹم لائن۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز کی خصوصی اور الگ اہمیت بیان کرنے کے لیے اس کے بارے میں بھی ذکر ہو چکا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ ذریعہ یاد ہے، اللہ کی یاد کو حاصل کرنے کا ایک ٹول ہے، اس کے حوالے سے بھی بات ہو چکی۔ واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے ساتھ نماز ادا کریں، وہ بھی اس سے مفہوم اخذ ہوتا ہے اور بہت ہی اہم ہے۔ وہ یہ کہ کبھی انسان اللہ کو بھولا ہوا ہو اور اس کو کسی بھی وقت یاد آ جائے، اللہ کی یاد آ جائے، تصور آ جائے، دھیان ہو جائے، توجہ ہو جائے کہ میرا اللہ میرا مالک ہے اور میں تو بھول گیا ہوں، تو جو ہی جب بھی اللہ کی یاد آئے اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، جو لام ہے یہ معیت کے لیے بھی آتا ہے، یہ سبب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اگر سبب کے لیے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لذکری، پیچھے جو ہم نے 3 مفہوم عرض کیے وہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو چوتھا مفہوم یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کو اللہ کی یاد آئے تم نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد جب آئے تو نماز پڑھو۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے اور جب بھی اس کی آنکھ کھلے فوراً اس کو نماز پڑھنی چاہیے، یعنی پہلا کام اس کو نماز پڑھنے والا کرنا چاہیے۔ اگر بھولا تھا واقعی اور جو ہی یاد آیا اور اس نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز قضا نہیں ہوگی، وہ ادا ہی ہوگی۔ اس کی نماز گویا اس کے لیے وہی وقت ہے جب اس کو یاد آیا۔ یا کسی کو اگر کوئی سویا رہ گیا اور وہ اٹھ نہیں سکا تو اٹھنے کے بعد جب وہ پہلا کام یہ کرے کہ نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا وقت وہی ہے، وہ گویا اس کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا انسان کے لیے یہ رحمت ہے مختلف رحمتوں میں کہ جب بھی اس کو یہ بھولا ہوا ہو جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے، جب سویا ہوا ہو تو اٹھے تو نماز پڑھ لے۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جب بھی اللہ کی یاد آئے تو نماز پڑھو۔ اس میں ایک تو نماز وہ ہے جو فرض نماز رہ گئی ہو تو اللہ کی یاد آئے تو آپ اٹھ کے نماز پڑھو، اپنی جو نماز رہ گئی ہے اس کو فوری طور پر ادا کرو جو بھول گئی۔ دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جب کبھی آپ کو اللہ کی یاد آئے، جب کبھی اللہ کے ساتھ کوئی تعلق کو آپ نے تازہ کرنا ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو دوبارہ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا ہو، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو ثابت کرنا ہو اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کر کے اللہ سے کی مدد لینی ہو، جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ اس وقت نماز پڑھیں جب بھی آپ کو اللہ یاد آئے۔ یعنی آپ کو کوئی معاملہ درپیش ہے، کوئی مشکل درپیش ہے تو اس مشکل میں جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو آپ فوراً آپ کا دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے کہ آپ کے مسائل تو اللہ حل کر سکتا ہے۔ جب اللہ مسئلے حل کر سکتا ہے تو پھر آپ نے کام کیا کرنا ہے؟ آپ نے فوراً نماز پڑھنی۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد آئی ہے تو پھر اس تعلق کی مضبوطی کے لیے نماز پڑھے۔ نماز وہ رابطے کا ذریعہ ہے، نماز اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ ہے، تو آپ اس وقت نماز پڑھیں۔ اس مفہوم کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے، آپ کے اس طرز عمل سے ہوتی ہے جس کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، صلی، تو آپ پہلا کام یہ کرتے تھے کہ نماز پڑھتے۔
یعنی آپ کو کوئی مہم درپیش ہو، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہو، آپ کے مسائل رکے ہوئے ہوں، آپ کو پریشانیاں آ جائیں، آپ کو جو بھی معاملہ درپیش ہو، آپ اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اس سے بڑا تو اور کوئی ذریعہ ہے ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میری مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ گویا یہ تو اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لہٰذا اقم الصلاۃ لذکری کا ایک معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی یاد جب بھی آئے، جب بھی آپ نے اللہ کے اس تعلق سے بطور بندہ، بطور عاجز انسان، بطور ایک بے بس انسان اللہ کی قدرت سے استفادہ کرنا ہو تو آپ کو نماز پڑھنی پڑے۔ اور ایک پانچواں مفہوم اس کا یہ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ آپ کو جب کبھی یہ دل کرے اللہ اکبر کہ میرے رب کے ساتھ میرا تعلق مضبوط ہو، ایک تو نا یاد آنا، ایک یہ کہ رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا دل چاہے، آپ کو شوق ہو، آپ کو رب سے ہم کلامی کا شوق ہو، آپ کو یہ شوق ہو کہ میرے اللہ میرے اوپر نظر کرم فرمائے، تو پھر آپ نماز پڑھیں۔ اس کا یعنی اقیم الصلاۃ لذکری، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرا ذکر کروں تو پھر نماز پڑھ، اس کا پھر یہ معنی ہوگا اقیم الصلاۃ لذکری۔ اگر یہ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے یاد کروں، لذکری اللہ فرما رہا ہے کہ میری یاد کے لیے، تو اگر یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے یاد رکھوں تو نماز پڑھو۔ اس کی وضاحت قرآن خود کرتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور نماز اس سے بڑا ذکر اور کوئی ہے نہیں۔ گویا یہ 5 مفہوم ہمارے سامنے رہنے چاہیے اقیم الصلاۃ لذکری سے، کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جس سے نماز ایک ٹول کے طور پر، ہمارے ایک ذریعے کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے، اور یہ اللہ کی یاد بھی ہے، یہ ہمارا ایک مطلوب اور مقصود بھی ہے، اور مطلوب اور مقصود تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بھی ہے، اور یہ عملی طور پر سب سے بڑا فریضہ، سب سے پہلا فریضہ، اور سب سے جو آخری اور بلندی اور معراج کے اعتبار سے بھی جو آخری بات ہو سکتی ہے وہ بھی نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتا ہے۔ تو گویا معراج بھی انسان کی جو ہے وہ یہی نماز، ابتدا بھی یہی ہے، انتہا بھی یہی۔ ان الساعۃ آتیۃ، قیامت تو بھئی آ کے رہے گی، آتیہ آنے والی ہے۔ یہ اس کے لیے عام طور پہ عرب میں بولا جاتا ہے آتیہ جس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہو۔ صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے آنے کا امکان ہے، نہیں، آتیہ وہ سمجھے آ گئی ہے، وہ اس کا ظہور، اس کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے۔ اکاد اخفیہا، قریب تھا کہ میں اس کے خفیہ رکھوں۔ یہ جو اکادو ہے اس کا معنی اکثر مفسرین نے اریدو کیا ہے، اور ترجمہ یوں کیا ہے کہ میں اسے خفیہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جس بھی بالعموم 90% مترجمین نے، مفسرین نے یہی معنی کیا کہ میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى، تاکہ ہر شخص کو، ہر جان کو اس کے کیے ہوئے کا بدلہ دیا جائے، اس کی کوششوں کا، جو کچھ اس نے زمین میں کرتوت کیے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے، اس لیے قیامت ہے، اسی لیے خفیہ رکھی ہے۔ اب ظاہر ہے قیامت کا وقوع پذیر ہونا یقینی ہے، اس کا علم اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، گویا وہ تو خفیہ نہیں رکھی، اس کا وقوع پذیر ہونا تو یقینی ہے، اس کا علم تو ہمیں بتا دیا، البتہ اس کا وقوع پذیر ہونے کا جو وقت ہے وہ خفیہ رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر اس کا ترجمہ یہی ہو کہ میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، اکادو بمانا اریدو اگر آپ کر لیں تو اس کا معنی ہوگا کہ میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کا وقت خفیہ نہ رکھا جائے، پتہ ہو کہ فلاں وقت آ جانی ہے، تو جو بہت دور ہے زمانی اعتبار سے وہ لوگ تو بے فکر ہو جائے کہ ابھی تو بہت دور ہے۔ لہذا امتحان کے اعتبار سے، وہ جو آزمائش ہے اس کے اعتبار سے ان کے امتحان میں
اور ان لوگوں کے امتحان میں جو بالکل اس کے قریب زمانے میں اس دنیا میں وجود پذیر ہوں، تو ان کو تو یہ ہوگا کہ ہمارے سر پہ آئی پڑی ہے، ہمارے پاس تو عمل کرنے کا وقت ہی باقی نہیں ہے۔ تو جن کے پاس دور ہوگی ان کی کیفیتیں اور ہوں گی، جن کے پاس جن سے زمانی طور پر قیامت قریب ہوگی ان کی کیفیتیں اور ہوں گی۔ لہذا وقت کو خفیہ رکھنا اس کے امتحان کو یکساں اور مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ، اس جزا کے ساتھ، اس بدلے کے ساتھ، کیونکہ قیامت صرف تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ قیامت کا مطلب صرف زمین و آسمان کی بربادی نہیں ہے۔ قیامت کا مطلب جزا دینا ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے۔ اس دن لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے۔ بعض لوگوں نے اس کا اکادو کا معنی ہوتا ہے قریب ہے یا قریب تھا، قریب تھا کہ اس کو خفیہ رکھا جائے۔ اچھا، اب اس کا ایک اور معنی جو آپ بہت زیادہ اگر عربیت میں دیکھیں تو جو اخفا ہے یہ ازداد میں سے ہے۔ عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے ازداد میں سے ہیں۔ ازداد میں سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی جو ہے وہ بالکل الٹ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اور یہ قرینہ بتاتا ہے کہ اس کا معنی الٹ ہو سکتا ہے۔ یعنی ایک طرف اس کا معنی چھپانا ہے، اس کو خفیہ رکھنا ہے، اور ایک طرف اس کا معنی ظاہر کرنا بھی ہے۔ لہٰذا اگر اس کا معنی ظاہر کرنا یہاں سمجھ لیا جائے اور اکادو کو اپنے اوریجنل، اپنے اصل مفہوم میں لے لیا جائے کہ قریب تھا کہ میں اس کو ظاہر کروں، یعنی ہو سکتا تھا کہ میں اس کو ظاہر کر دیتا، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ لیکن چونکہ اللہ کا قانون یہ ہے، یہ جو اکاد اخفیہا ہے یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے۔ اصل میں لِتُجْزَىٰ کا تعلق اس جملے کے ساتھ نہیں ہے، لِتُجْزَىٰ کا تعلق ان الساعۃ آتیۃ کے ساتھ ہے کہ یہ جو قیامت ہے وہ آ کے رہے گی، اور وہ کیوں آ کے رہے گی، قیامت نے کیوں آنا ہے؟ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، قیامت اس لیے آئے گی تاکہ بدلہ دیا جائے۔ اکاد اخفیہا تو درمیان میں جملہ معترضہ ہے کہ میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں، یا قریب تھا کہ میں اس کو خفیہ رکھوں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے، اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے قریب تھا کہ میں اس کو خفیہ رکھوں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ قیامت کا تذکرہ ہی نہ کرتا، اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں بتاتا ہی نہ کہ قیامت آنی ہے، بس اچانک قیامت آ جاتی اور حساب کتاب ہو جاتا۔ اگر اس طرح قیامت آ جاتی کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ قیامت کا کوئی تصور ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں پھر امتحان کا تصور پوری طرح ہمارے ذہنوں میں جاگزین نہ ہوتا، اور امتحان کا تصور مکمل نہ ہوتا کہ جب آپ کو بتایا جائے کہ ایک بدلے کا دن ہے، اور وہ جب تک بتایا نہ جائے کہ فلاں دن رزلٹ آئے گا تو انسان کو امتحان کا پوری طرح سے جواب دہی کا پورا تصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا میں اس کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا لیکن رکھا نہیں ہے، بتا دیا ہے۔ اگر اللہ خفیہ رکھ دیتا، اور ویسے ہی جیسے زمانے میں بہت سارے جو ہمارے واقعات وقوع پذیر ہو رہے ہیں جس کا ہمیں نہیں پتا، مستقبل میں کیا ہونے والا ہمیں نہیں پتا، کتنی باتیں ہیں مستقبل کی جن کا ہمیں نہیں پتا کہ ہونے والی، لیکن جو باتیں اللہ نے بتا دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے، ہماری حیات کے ساتھ، ہماری زندگی کے منہج و اسلوب کے ساتھ، ہمارے روز و شب کے معمولات کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر سامنے ٹارگٹ ہوگا تو ہم اس کے لیے تیاری کریں گے۔ مثال کے طور پر جو موت کا تصور ہے، موت، دنیا میں کوئی دہریہ بھی ایسا نہیں ہے جو موت کا انکار کر سکے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے مرتے ہوئے، لیکن موت کا تصور ہر شخص کی زندگی کے اوپر مختلف قسم کے اثرات ڈالتا ہے۔ ہر شخص موت کے بارے میں ایک جیسا تصور نہیں رکھتا، لہذا اس کی زندگی کے اوپر اثرات بھی مختلف ہیں۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ موت کے بعد بس ختم، موت کا انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، البتہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار ہے، قیامت کا انکار ہے، بعد کی زندگی کا، آخرت کا انکار ہے۔ جب آخرت کا انکار ہے تو پھر جو شخص زندگی گزار رہا ہے، موت اس نے بھی دیکھ لی ہے، اس کو بھی یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ کیوں؟ مرنے سے کوئی انکار کر نہیں سکتا، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جس شخص کو آخرت کا اور قیامت کا تصور نہیں ہے، وہ جب زندگی گزارے گا تو وہ موت سے بچنے کے لیے زندگی گزارے گا کہ جتنا پرولونگ ہو سکتا ہے نا اتنا ہو جائے،
جتنی زندگی ہے اس میں موج کر لیں، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، موجیں کر لیں جتنی کرنی ہے، موت آ جانی ہے، ختم ہو جانا سب، زندگی ایک دفعہ ملی ہے، دوبارہ کوئی نہیں ملی۔ تصور موت کا ہے لیکن اس کے اثرات زندگی پر بالکل اور ہیں۔ اور جن لوگوں کا تصور قیامت موجود ہے، جن لوگوں کا آخرت کا عقیدہ درست ہے، موت کا ان کو بھی یقین ہے، لیکن ان کے اوپر موت کے اثرات یہ نہیں ہوتے کہ موت سے بچا جائے یا موت سے ڈرا جائے، وہ اپنی موت کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ ان کو معلوم ہے کہ موت ایمان والی ہوگی تو اثرات اور ہوں گے، موت اگر بے ایمانی والی اور نفاق والی اور کفر والی ہوگی تو اثرات اور، لہذا وہ تیاری کرتے ہیں اس کی، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ اپنی موت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی موت کو راحت والی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی موت کو ایمان والی موت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی یہ فرق ہے، لہذا زندگی کا پورا نظام، پورا اسلوب تبدیل ہو جاتا ہے، زندگی کا منہج تبدیل ہو جاتا ہے صرف موت کے تصور سے، اور موت کا تصور قیامت کے تصور کے ساتھ جڑا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ ہی رکھتا، آخرت بتاتا ہی نہ، قیامت بتاتا ہی نہ، قریب تھا کہ میں اس کو خفیہ رکھوں، اگر اللہ تعالیٰ اس کو خفیہ رکھتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پھر کسی شخص کی زندگی کے اوپر اس کے اثرات اس طرح نہ ہوتے جس طرح سے اہل ایمان کی زندگیوں کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہوتے۔ آج جو قیامت پر ایمان لاتا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا جو یقین رکھتے ہیں ان کی زندگی اور ہوتی، جن کو معلوم ہے کہ آخرت میں ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جن کو یہ تصور اس نے دہلا دیا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کے کیا جواب دوں، تو ظاہر ہے جب جس کو یہ تصور آتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو مکمل طور پر خفیہ نہیں رکھا، وقت خفیہ رکھا ہے، اور اس کے علم کو خفیہ نہیں رکھا، یہ بتا دیا ہے قیامت آئے گی، اس میں بدلہ دیا جائے گا، ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ اللہ کریم کا ایک جو حکمت ہے اس کے اظہار میں اور اس کے تذکرے میں، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس کے خفیہ رکھنے میں، اس کے وقت کو خفیہ رکھنے میں ایک اظہار ہے اور ایک اس کا وقت جو ہے وہ خفیہ رکھا گیا ہے، ان دونوں کے اندر اللہ کریم کی کامل حکمت موجود۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا، پس تجھے نہ روکے، اللہ اکبر، فَلَا يَصُدَّنَّكَ، پس آپ کو ہرگز نہ روکے، عنہا، اس سے، کس سے؟ عنہا، اس سے، کس سے؟ ابھی میں عرض کرتا ہوں، مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا، وہ جو اس کے ساتھ ایمان نہیں رکھتا، وہ آپ کو نہ روکے اس سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے، خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے، فَتَرْضَىٰ، پھر تو ہلاک ہو جائے گا، پھر تو برباد ہو جائے گا۔ پس آپ کو اس سے وہ شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور خواہش کی پیروی کرتا ہے، اگر اس نے گویا روک دیا فتردار، وگرنہ آپ ہلاک ہو جائیں اگر اس نے روک دیا۔ اب یہ جو انہا اور بہا ہے نا، فلا یسدنک عنہا، آپ کو اس سے نہ روکے، اس کا مرجع کیا ہے؟ پیچھے کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ ایک قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، ایک عبادت کا ذکر ہو رہا ہے، ایک نماز کا ذکر ہو رہا ہے، یہ تین تذکرے آئے ہیں، لہذا یہ انہا اور بہا، اس کا تعلق ان تین میں سے کسی کے ساتھ ہے۔ انہا اور بہا یا تو ایک ہی چیز کے ساتھ ذکر ہے، اور اکثر لوگوں نے، اکثر مفسرین نے انہا اور بہا کا مرجع قیامت کو قرار دیا، کیونکہ اس کے پیچھے قریب ترین ان الساعۃ آتیۃ، ان الساعۃ آتیۃ، قیامت آنے والی ہے، لہذا اس کے ساتھ انہا بہا کہ آپ کو کوئی نہ روکے، فلا یسدنک، آپ کو نہ روکے، انہا اس سے، من لا یؤمن بہا، جو اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کو اس سے نہ روک دے، کیونکہ وہ تو خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا لازمی اثر یہ ہے کہ وہ زندگی اپنی خواہشات کی تکمیل میں گزارتا ہے۔ جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، موت پر تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا، موت کا تو کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، لہذا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے
جس کا قیامت پر ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، بعث بعد الموت پر ایمان نہیں ہے، وہ لازماً اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے کہ خواہش پوری کر لو، جتنی ہو سکتی ہے کر لو، واتبع ہواہ، اور اس نے خواہشات کی پیروی کی۔ لیکن روکا کس سے اور ایمان کس پر نہیں لایا؟ ایمان کس پر نہیں لایا یہ تو واضح ہے، اس کا تعلق تو قیامت کے ساتھ، لیکن قیامت سے روکنا، اگر عنہا کا مرجع بھی قیامت ہے، الساعہ ہے، تو قیامت سے روکنے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت سے کوئی روک سکتا ہے کسی کو؟ اگر کوئی بے ایمان آدمی کسی کو روکنا چاہے قیامت سے تو کیا روکے گا؟ تو چونکہ عنہا اور بہا کا دونوں کا مرجع ایک ہی قرار دیا گیا ہے بالعموم مفسرین کی طرف سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت پر ایمان لانے سے نہ روکے، فلا یصدنک عنہا، آپ کو قیامت پر اور آخرت پر ایمان لانے سے نہ روکے، کیونکہ عملی طور پر روکنا تو ممکن نہیں ہے، ایمان لانے سے روکنا ممکن۔ وہ شخص جو خود بے ایمان ہے، من لا یؤمن بہا، جو اس پر خود ایمان نہیں رکھتا، واتبع ہوا، اور خود خواہشات کی پیروی کرتا ہے، وہ آپ کو قیامت پر ایمان لانے سے نہ روکے۔ کیوں؟ اگر قیامت کا ایمان نہ ہوا فتردا، تو پھر آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ ہے ایک معنی، اگر انہا اور بہا کا مرجع آپ ایک ہی قرار دیں۔ لیکن ایک دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ انہا کا مرجع اور ہے اور بہا کا مرجع اور ہے، ان میں فرق ہے، اور یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ پہلا مفہوم بھی اگر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، معنی اس کا وہی بنتا ہے، لیکن یہاں روکنے سے مراد کوئی عمل ہے، ظاہر ہے کسی عمل سے روکا جاتا ہے نا، تو یہ قرینہ آپ کو مجبور کرتا ہے کہ چونکہ روکا کسی عمل سے جاتا ہے، تو اس سے پیچھے جس عمل کا ذکر ہوا ہوگا آپ عنہا کا مرجع اس کو قرار دیں گے، اور اس کے پیچھے قریب ترین جس عمل کا ذکر ہے وہ نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، اس کا مطلب یہ ہے کہ فلا یصدنک عنہا، آپ کو من لا یؤمن بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کو نماز پڑھنے سے نہ روکے۔ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ کہیں آپ کو نماز قائم کرنے سے نہ روک دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بے ایمان لوگ ہوتے ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ہم سورہ مریم میں پڑھا ہے اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جو بعد میں ناخلف لوگ پیدا ہوئے تو انہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو خواہشات نفس کی پیروی کرتا ہے، جو زندگی اس طرح سے گزارتا ہے، وہ دراصل قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اور جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا وہ خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ لازم و ملزوم ہے، جو بے ایمان ہوتا ہے، جو آخرت کا بے ایمان ہوتا ہے، اس کی زندگی ساری کی ساری خواہشات پر مبنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا اس کو اگر آپ انہا کا مطلب سمجھیں گے، انہا کا مرجع اقیم الصلاۃ لذکری ہوگا، تو پھر آپ کو پورا سسٹم سمجھ میں آ جائے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے عمل کی بنیاد نماز ہوتی ہے، اور جو بے ایمان ہیں ان کے عمل کی بنیاد نماز سے روکنا ہوتا ہے۔ لہذا سارا کا سارا نظام دین اور بے دینی کا، اس کا فرق ظاہر ہوتا ہے نماز کے قائم کرنے سے۔ اور یہ وہی بات ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے تو کفر کیا۔ لہذا ایمان اور بے ایمانی کے درمیان فرق یہی ہے۔ اور ترک الصلاۃ بین العبد والکفر، ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑ دینا یہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان یہی ہے۔ لہذا تنبیہ کی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں پوری کہانی، پورا سیناریو، پورا منظرنامہ ذہن میں رکھیے۔ نبوت مل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، بیان قرآن میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت مل رہی ہے، اور بتایا کیا جا رہا ہے؟ ابھی صرف ابتدائی انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ میں نے تجھے چن لیا ہے، انا اخترتک، میں نے تجھے چن لیا نبوت کے لیے۔ غور سے سنو یہ نبوت کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اس کی بنیاد توحید ہے، اور توحید کا عملی تقاضا میری بندگی ہے، فاعبدنی، میری بندگی کرنی ہے، واقیم الصلاۃ لذکری، اور بندگی کی بنیاد نماز ہے۔ اور پھر پورا سسٹم بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک قیامت ہے
قیامت آنی ہے، ایک جواب دہی کا دن ہے، ایک بدلے کا دن ہے، اور اس کا وقت خفیہ ہے، اس کا علم ظاہر کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں تاکہ لوگ اس سے خوف زدہ ہوں، جواب دہی کا تصور رکھیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں۔ اس کا وقت خفیہ رکھا گیا ہے، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اور اس دن بدلہ دیا جائے گا۔ گویا نظریے اور علم کی جو بنیاد ہو سکتی ہے اور جو الٹیمیٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے، پورا نظام زندگی، پورا فکری اور عملی نظام اس کے اندر بتا دیا، اور پھر فرمایا کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو اس نظام زندگی سے روکیں گے۔ وہ جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھا ہے نا، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، آپ کے پاس جو اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، العلم، وہی آ گئی، اب اس کے بعد اگر آپ نے ان لوگوں کی پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ آپ کا کوئی کارساز ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ اِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، پھر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا اگر تو ان کی خواہشات۔ تو گویا پورا نظام زندگی ایک طرف اس نظریے پر، اس نظام فکر و عمل پر جو اللہ نے وحی کے ذریعے دیا ہے اس پر قائم ہے، اور دوسری طرف خواہشات نفس کے اوپر قائم ہے۔ یہی پورا نظام، اور سارے انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی، اور دین اور لا دینیت، اس کے درمیان فرق بھی یہی۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ وہ جو اقبال نے کہا ہے نا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کا معیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا۔ وہ جو شاخ نازک ہے نا، جس پر پورا آشیانہ بنا ہوا ہے، پوری تہذیب قائم ہے، وہ شاخ نازک خواہشات نفس کی تکمیل ہے، اس پر پورا نظام کھڑا ہے۔ وہ اپنی زبان میں اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، نظریہ افادیت پسندی، ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو، یہ دنیا ہے، یہ وقت ہے، یہ مکان ہے، یہ مادی چیزیں ہیں، ہر چیز سے فائدہ اٹھا لو، زمان و مکان کے ہر لمحے سے اور ہر حصے سے فائدہ اٹھانا، اس پر خواہشات نفس پر مبنی نظام کی پوری بنیاد صرف اس نظریے کے اوپر ہوتی ہے۔ جو العلم پر مبنی نظام ہے، اس میں بھی زمان و مکان کے ہر حصے سے فائدہ اٹھانا اس میں بھی موجود ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جو مومن اس لمحات سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ قیامت کی جواب دہی کے لیے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو غیر مومن ہے، من لا یؤمن بہا، جو ایمان نہیں رکھتا، وہ ان لمحات سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو وہ موت سے پہلے جو زندگی ہے اس کے لیے ساری زندگی لگاتا ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ جس کی زندگی میں، جس کے خیالات میں، جس کی دعاؤں میں، جس کے منصوبوں میں آخرت شامل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزا میں بھی آخرت شامل نہیں کرتا۔ لہذا کافر بھی نیکیاں کرتا ہے، مومن بھی نیکیاں کرتا ہے، وہی زمین ہے۔ خدمت خلق آپ دیکھتے ہیں کفار مسلمانوں سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن وہ کس لیے کرتے ہیں؟ ان کے جتنے بھی مقاصد ہیں وہ سارے کے سارے موت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافر کو ساری نیکیوں کا بدلہ یہی دنیا میں دے دیتا، اور موت کے وقت جب وہ مرتا ہے تو اس کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوتی، اس کی ساری نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیا۔ اور جب اللہ کے پاس پہنچے گا قیامت والے دن، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، جب ہر چیز کا بدلہ دیا جائے گا تو وہ اس کو وہاں بدلہ ملے گا جس نے آخرت کے تصور کو سامنے رکھ کے نیکیاں کی، وگرنہ تو اس کی ساری زندگی برائیوں پر مشتمل ہے۔ تو گویا دنیا میں وہ اپنا کھاتا صاف کر جاتا ہے، وہاں جا کے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہی فرق ہے۔ یہ پورا نظام زندگی ان دو آیات کے اندر گویا اللہ کریم نے بیان کر دیا۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ آپ نبی بن گئے، اور اس وہیں کھڑے وہ تو آگ لینے گئے تھے، اور آگ لینے گئے ہیں تو کہا کہ حکم ہوا کہ جوتے اتار دو، مقدس وادی ہے، کھڑے ہو گئے، غور سے سنو، کیا پورا نظام بتا دی، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، فاعبدنی، میری بندگی کیجئے، اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کیجئے، یہ نظام ہے۔
اور یہ یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، اس دن حساب ہوگا. اللہ اکبر. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا، اس کو خفیہ رکھا ہے، اس کے مقاصد ہیں. لتجزا کل نفس بما تسعی، تاکہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے. فلا یصدنک عنہا، آپ کو اس اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھنے سے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے ہرگز وہ نہ روک دے. کون؟ من لا یؤمن بہا، جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. اب دیکھ لیں پوری دنیا میں جتنے ٹولز ترتیب دیے جاتے ہیں، جتنا نظام بنایا جاتا ہے، جتنی چیزوں کو انیشیٹ کیا جاتا ہے ہمارے فائدے کے نام پر. یہ موبائل فون آیا ہے، ٹیلی ویژن اور اس طرح کی جو مختلف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف ذرائع پہلے موجود ہیں. اب اس موبائل فون کے اندر تو ساری چیزیں جمع ہو گئی. اب یہ جو جتنے بھی گیجٹس ہیں، کہا یہ گیا کہ یہ مشین ہے، پہلے تو عام مشین ہوتی تھی جو مکینیکل، جس کا تعلق مکینکس کے ساتھ تھا. اب یہ ڈیجیٹل مشین آ گئی. یہ جو ڈیجیٹل مشین ہے، پورا جو کمپیوٹر کا سسٹم ہے، یہ انسان کے فائدے کے لیے، فائدے کے لیے ہے نا، انسان کی سہولت کے لیے، انسان کا وقت بچانے کے لیے، انسان کو اسسٹ کرنے کے لیے. لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ عملاً کیا کر رہا ہے؟ عملاً ہمارا وقت ضائع کر رہا ہے. جتنا وقت کا ضیاع یہ مشینیں کر رہی ہیں. اللہ اکبر. یہ ڈیجیٹل مشین نے جتنا، ایک پیراڈائم شفٹ ہوا تھا تاریخ انسانی میں، ایک پیراڈائم شفٹ ہوا تھا جب پہیہ ایجاد ہوا تھا. پہیہ ایجاد ہونے سے ایک دنیا بدل گئی تھی. ظاہر ہے لوگوں کو چلنا آ گیا تھا، لوگوں کے پہیے لگ گئے تھے، اور پوری زمین جو ہے اس پہیے سے مشینیں شروع ہو گئیں، اس پہیے سے پورا سارا سسٹم جو ہے بدل گیا. لیکن اس سے کئی گنا بڑا پیراڈائم شفٹ ہوا ہے جب یہ کمپیوٹر ایجاد ہوا ہے. اور یہ جو ہماری نسل ہے، اس نے یہ ساری تبدیلی اپنی آنکھوں سے دیکھی. ہم نے وہ وقت دیکھا ہے جب دیہات میں بجلی نہیں ہوتی تھی، بہت سارے علاقوں میں بجلی نہیں ہوتی تھی. بجلی کے بغیر کیسے زندگی گزاری جاتی تھی ہم نے دیکھی ہے. ہماری اگلی نسل نہیں دیکھ سکتی. بغیر کمپیوٹر کے، بغیر موبائل کے، بغیر ٹیلی فون کے زندگی کیسی ہوتی تھی وہ ہم نے وہ بھی دیکھی ہے. حتیٰ کہ یہ جو گھمانے والا فون ہے، ڈیجیٹل فون، یہ جو اینالوگ فون جس کو گھما کے نمبر ملایا جاتا تھا، وہ بھی نہیں ہوتا تھا. کال بک کرانی پڑتی تھی. لوکل بھی اگر آپ نے فون کرنا ہے تو کسی گھر میں کسی دکان پہ ہوتا تو جا کے آپ کو فون یہ کرنا پڑتا تھا. لیکن وہ زندگی، وہ ساری کی ساری زندگی، اس کے اندر گنجائش موجود تھی کہ آپ نمازیں بھی پڑھیں، آپ اللہ کی یاد کی طرف رہیں، آپ کے پاس بہت وقت ہوتا تھا. اب وقت کو یہ موبائل کھا گیا ہے، اب وقت کو یہ سارے گیجٹس کھا گئے. کیا یہ ایسا نہیں ہوا کہ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے تھے اور جو خواہشات کی پیروی کرتے تھے انہوں نے ہمیں نماز سے روک دیا؟ ایسا نہیں ہوا؟ یہی تو ہوا ہے. جس کو پہلی انفارمیشن کے طور پر، نبوت کی پہلی اطلاع کے طور پر پورا نظام زندگی بتاتے ہوئے اللہ کریم نے خبردار کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اور اللہ کریم نے قرآن میں اس کا حصہ بنا کے گویا قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کی بھی رہنمائی کی. فلا یصدنک عنہا، میری یاد کے لیے نماز پڑھنے سے کہیں تجھے وہ روک نہ دے. کون؟ من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ. وہ فرد یا وہ تہذیب یا وہ معاشرہ، وہ پوری قوم، وہ پورا گروپ جو قیامت پر ایمان بھی نہیں رکھتا اور خواہشات نفس پر ان کا پورا نظام زندگی استوار ہے، وہ کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اللہ، یہ ہے وہ بنیاد. یعنی پورا نظام مختلف ہے. اب آپ دیکھ لیں ہمیں روکا ہے کہ نہیں روکا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے تھے، خوش گپیاں ہو رہی ہوتی تھی گھر میں موجود. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے ساری دنیا سے زیادہ اچھے تھے. آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین. باہر مرجع خلائق ہونا ضروری نہیں ہے.
اس سے زیادہ ضروری اپنے گھر میں اچھا ہونا ہے. اور انا خیرکم یا، میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا. آپ اندازہ کیجئے وہ جو اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجی گئی ہستی، وہ اپنے اخلاق کی اعلیٰ ترین سطح اور اعلیٰ ترین معیار اگر کوئی انسانیت کا ہو سکتا ہے اخلاق کا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا. اور اس کی جو بہترین جو ڈیمونسٹریشن ہے وہ گھر میں ہوتی تھی. تو وہ کیا ماحول ہوتا ہوگا، کس قدر وہ مشہور کن اور ایک دوسرے میں مشغول ہو جانے والا. لیکن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو ہی اذان ہوتی تھی نا، جو ہی نماز کا وقت ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے یوں اٹھ جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ہمارے ناواقف ہیں، اس طرح اٹھ کے چلے جاتے. کیوں؟ کہ جو معاملہ ہے وہ اللہ کی یاد کا ہے. لہٰذا آپ دیکھ لیجئے ہمیں جس چیز نے مشغول کیا ہے وہ ہمارے اہل و عیال نہیں ہیں. ہمیں جس چیز نے مشغول کیا ہے یہ نئی ایجاد ہے جو میں نے اور آپ نے ایجاد نہیں کی، بلکہ انہوں نے کی. من لا یؤمن بہا واتبع ہوا، جنہوں نے پورا نظام زندگی اس بات پر استوار کیا، انہوں نے کیا یہ سب کچھ اور کر کے ہمیں دے دیا ہے. اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اکیلے تنبیہ نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بے ایمان ہر دور میں ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. تمہیں اس سے روکنے کے لیے جو عبادت کی بنیاد ہے، فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میرے ساتھ جڑے رہو گے تو رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، میرے ساتھ تعلق کمزور ہوگا تمہارے اوپر مصیبتیں آ جائیں گی. لہٰذا جو بے ایمان ہے وہ تمہیں ہمیشہ مجھ سے توڑنے کی کوشش کرے. اگر ہو گیا فترضا، پھر تو ہلاک ہو. لہٰذا میں اور آپ اگر آج ہوش کے ناخن لے لیں تو لے لیں، وگرنہ اپنی بربادی کا انتظار کرے. فترضا، پھر بربادی ہے، پھر اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج ہمیں اپنا موبائل فون جو ہے وہ نماز کے وقت چھوڑنا مشکل لگتا ہے، اور پھر نماز کے وقت چھوڑ بھی دیں ساری زندگی. اللہ فرماتا ہے کہ نماز جب پڑھ کے باہر نکلو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز پڑھو تو زمین میں پھیل جاؤ، اپنے اپنی ڈیوٹی کے وقت پہ چلے جاؤ، اپنے اپنے کاروبار پہ چلے جاؤ، اور وہاں جا کے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، وہاں جا کے اللہ کو یاد کرنا ہے. اصل ڈیوٹی ٹائم وہ ہے، وہاں اللہ کو یاد کرنا. اور ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، سلام پھیرا، فوراً موبائل جیب سے نکالا جیسے ابھی میسج آیا کوئی. اللہ الا ماشاء اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. لیکن یہ پورا نظام، یہ قرآن، یہ صرف 1500 سال پرانی کتاب صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے. آپ اندازہ تو کریں ایسی ایگزیکٹ رہنمائی. فلا یصدنک عنہا، اس نماز سے، اس عبادات کی بنیاد سے تمہیں کہیں روک نہ دے. روکے گا کون؟ من لا یؤمن بہا، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا. واتبع ہواہ، اور اس کا پورا نظام زندگی خواہشات نفس پر مبنی ہے، وہ کرے گا. فترضا، اگر کبھی وہ کامیاب ہو گیا، فترضا، تو پھر تو ہلاک ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنا بندہ بنائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی یاد کے لیے ہر وقت اپنی یاد میں مگن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ بنیاد بتا دی، ابھی تو انفارمیشن ہو رہی تھی نا. انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں. وانا اخترتک، اور میں نے تجھے چن لیا ہے نبوت کے لیے. اب غور سے سنو، یہ بنیادی پیغام دے دیا، نظام زندگی پورا سسٹم بتا دیا، فکری اور عملی نظام بتا دیا، اس کی بنیاد بتا دی. اور بتانے کے بعد پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، لیکن جیسے ہم ہاتھ کا لفظ جب استعمال کرتے ہیں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس وقت ہمیں یہ تفریق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دایاں ہاتھ یا بایاں ہاتھ، بس ہاتھ میں کیا ہے. تو بالعموم جو شخص دایاں استعمال کرتا ہے ہاتھ وہ دائیں میں رکھتا ہے، اور جو کھبو ہوگا وہ بائیں ہاتھ میں رکھے گا. تو ہاتھ میں تو ایک ہی بات ہوتی ہے، دائیں میں ہو یا بائیں میں، تمہارے ہاتھ میں کیا. تو اس کی تمیز اور تفریق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ دایاں ہے کہ بایاں. اسی طرح عربی میں یمین اور یسار یہ الفاظ تو دو ہیں، دائیں ہاتھ کے لیے یمین ہے، بائیں ہاتھ کے لیے یسار ہے، لیکن یہ دونوں ہاتھوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں، چونکہ بالعموم دائیں ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، لیکن یمین سے مراد ہاتھ ہے بس. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ لاٹھی ہے، اللہ کو معلوم تھا نا، اللہ دیکھ رہا تھا نا، تو کیوں پوچھا؟ اللہ اکبر، کیوں پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ ایک تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ صرف جیسے بڑا کسی بچے کو اپنے قریب کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جو اس کی دلچسپی کی ہوں، تو ایسے ہی کوئی کھلونا لے کے بیٹھا ہوتا ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ جہاز ہے، یہ گاڑی ہے، یہ کیا ہے، ایسے ہی اس کے ساتھ بات. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، اور آپ بھی ایسی گفتگو بچوں کے ساتھ فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت انس کے غالباً کچھ چھوٹے بھائی تھے، ابو عمیر، ان کی ایک چڑیا تھی، وہ بہت معروف واقعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چڑیا کے بارے میں اکثر پوچھا کرتے تھے. بچے سے جب ملاقات ہوتی، یا ابا عمیر، اس سے پوچھتے کہ تیری چڑیا کا کیا حال ہے، پوچھتے رہتے. وہ چڑیا ایک دفعہ مر گئی، اس سے کھیلتا تھا، اس کے بارے میں، یعنی اس کی دلچسپی کی چیزیں اس سے پوچھیں. اور جب وہ چڑیا نہیں رہی تو پھر بھی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ان سے ہوتی تھی تو آپ پوچھتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تیری چڑیا کا کیا بنا، وہ جو چھوٹا سا پرندہ تیرے پاس ہوتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا. یعنی اس کی باتیں کریں گے تو گویا یہ اس کی دلچسپی کی بات ہے. تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت، رافت اور شفقت کا اظہار تھا کہ بتاؤ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے. ایک پہلو. دوسرا پہلو جو علمی طور پر اور اس پورے سیاق و سباق میں وہ زیادہ قرین قیاس ہے، یہ بات بھی درست ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت و رافت کے اظہار کے لیے یہ فرمایا ہو کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس کو سانپ بننا تھا، اس لاٹھی کو سانپ بننا تھا، تو اس سے پہلے یہ پوچھا، کنفرم کیا کہ تاکہ یہ اپنی لاٹھی کو غور سے دیکھ لیں کہ وہی لکڑی کی لاٹھی ہے، اس کی حالت تبدیل ہونے جا رہی ہے. کہیں حالت تبدیل ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو یہ شک نہ پڑے کہ میں کہیں اپنا عصا پھینکایا، یہ کہیں کوئی اور چیز اٹھا لایا تھا. پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کانشس کرنے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے اور ان کو کنفرم کرنے کے لیے کہ تو اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو غور سے دیکھ لے یہ کیا ہے، تو ان کو خبردار کرنے کے لیے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام یقین کر لیں کہ یہ وہی لاٹھی ہے. اور موسیٰ علیہ السلام نے یقیناً جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو آپ نے اپنی لاٹھی کی طرف دیکھا بھی ہوگا، یہ وہی لاٹھی ہے، کنفرم کیا. اور پھر کنفرم کر کے بتایا قال ہی عصای، اللہ یہ میری لاٹھی ہے. اور پھر یہ اتنا ہی نہیں کہا، ساتھ کہا اتوکل علیہا، میں اس کے اوپر ٹیک لگاتا ہوں، اس کے اوپر سہارا لگاتا ہوں، جب تھک جاتا ہوں ٹیک لگا لیتا ہوں، یا کوئی اور بھی کوئی کسی کام کے وقت بھی ٹیک، اتوکل علیہ، میں اس کے اوپر سہارا لیتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ، اور میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں. احشو بہا، میں اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں. معارب، ماربا کی جمع ہے یا ماربا کی جمع ہے. ماربا کہتے ہیں کوئی انسان کی حاجت، کسی بھی طرح کے انسان کے جو مسائل ہوتے ہیں، میرے اور بھی بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں، بہت سارے کام ہیں جو میں اس سے کرتا ہوں. اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی عام شخص جو تھوڑا سا بھی کسی بھی عبارت کو سمجھنے والا ہے، وہ ان دونوں سوال اور جواب کو اگر غور سے پڑھے تو سوال تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے. اس کا جواب تو یہی تھا کہ ہی عصای، یہ لاٹھی ہے. جواب تو اتنا ہی تھا نا. یہ باقی باتیں جواب تو نہیں ہے اس سوال کا. اتوکل علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، یہ تینوں فقرے اس سوال کا جواب نہیں ہے. پھر یہ کیا ہے؟
اگر یہ سوال کا جواب نہیں ہے، اور یقیناً سوال کا جواب نہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر! اس کے اوپر مفسرین نے بہت غور کیا، اور ہر ایک نے اس کے اوپر غور کرنے کے بعد صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ بے بسی کا اظہار ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، یہ یا اللہ جانے اور یا موسیٰ علیہ السلام جانے۔ لہذا جب اس کی کوئی اور حکمت سمجھ نہیں آتی تو صرف یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ گفتگو کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ کے ساتھ، شہنشاہوں کے شہنشاہ سبحان اللہ، خالق و مالک کے ساتھ۔ تو اس گفتگو کا ایک لطف ہوتا ہے، ایک ٹینشن ہوتی ہے، اور ایک اس تعلق کو پرولونگ کرنے کی خواہش ہوتی ہے، جس کے ساتھ بھی انسان کو لطف آئے گفتگو کرنے کا۔ آدمی کا دل چاہتا ہے گفتگو لمبی ہو جائے، بات کچھ نہ کچھ بنے، کوئی بات کرنے والی ہو یا نہ ہو، آدمی چاہتا ہے کوئی بات ہو جائے، سبحان اللہ۔ تو دنیا میں چھوٹے بڑے، بڑے چھوٹوں سے بات کرتے ہیں، چھوٹے اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے تھے، آپ توجہ فرماتے تھے، صحابہ کرام سے بہت ساری اس طرح کی الفاظ جو ہیں، اور آپ کا ساتھ چلنا، آپ کے ساتھ بیٹھنا، ہر چیز کو وہ سعادت سمجھتے تھے۔ تو یہ نظام ہے، انسان کی فطرت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے بھی گویا جو سرشاری، جو چاشنی، جو لطف اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں انہوں نے دیکھا ہوگا، تو پھر ان کی کیا کیفیت ہوگی کہ میں اس کو کیا کروں، اس کیفیت کا اظہار ہے۔ اتوکل علیہا، پوچھا تو بس اتنا ہی تھا کہ یہ کیا ہے، تو ساتھ خود ہی بتا دیا کہ ہے تو یہ میری لاٹھی، لیکن میں اس کے سے یہ کام لیتا ہوں، اس کے اوپر ٹیک بھی لگاتا ہوں اور اس سے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ اور پھر یعنی دیکھیں نا، یہ وہ کیفیت کا اظہار ہے، بندہ کسی ایسی کیفیت میں جو بالکل ایک اچانک ہو اور لطف کے اعتبار سے دنیا کی اعلیٰ ترین کیفیت ہو، اور آدمی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ میرے لیے موقع ہے، اور پھر اس میں آدمی گو مگو میں رہتا ہے، بات کروں نہ کروں، لمبی کرنی ہے چھوٹی کرنی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا، بس اسی کیفیت، یہ اس کا اظہار ہے، سبحان اللہ، این فطری اظہار۔ ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، پھر خیال آیا ہوگا کہ بات لمبی نہ ہو جائے، سارے بات پتے جھاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، لاٹھی سے صرف یہی کام لینا ہوتا ہے۔ کئی جگہ پہ آدمی مٹی کھودتا ہے، کئی جگہ پہ آدمی کوئی اور کام لیتا ہے، اس سے کئی کام ہو سکتے ہیں۔ تو پھر سارے کاموں کی تفصیل بتانے کی بجائے عرض کیا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، کہ تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے، اور بھی بہت سارے کام میں اس سے لیتا ہوں تاکہ بات مختلف، یعنی بے ادبی نہ ہو جائے، لطف اپنی جگہ، چاشنی اپنی جگہ، تعلق اور گفتگو کو پرلونگ کرنے کی خواہش اپنی جگہ، لیکن کہیں یہ بے ادبی پر محمول نہ ہو جائے، لہذا فوراً روک دیا۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اللہ اکبر۔ یہ گویا اس فطری کیفیت کا اظہار ہے جو کوئی بھی شخص ہو تو اس کو ہوتی ہے۔